أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام من خلا بالعلم لم توهشه خلوة. مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم کے ساتھ دوستی کی، یاد رکھو وہ کبھی بھی تنہائی میں وحشت زدہ نہیں ہوتی. وحشت میسر ہی اس کو ہوتی جو علم سے دور، یعنی صاحبان علم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے علم ہی کفایت کرتا. بہترین دوست علم، بہترین انیس علم، وحشت دور کرنے والا علم، تنہائی دور کرنے والا علم. ایک اکیلا علم ہے کہ انسان کو تنہا بھی نہیں رہ سکتا، تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. علم حاصل کیجئے چاہے کسی بھی منزل کے اوپر تنہا نہ رہے. زندگانی دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر علم کبھی بھی آپ کو وحشت میں نہیں سکتا، وہ یقیناً آپ کو کامیاب و کامران کرے. الفصل الثانی النبوہ. فصل اول ختم ہو چکی ہے، دوسری فصل شروع ہو رہی ہے نبوت سے متعلق. فصل اول کا تعلق الہیات سے تھا، یہ فصل ثانی ہے، اس کا تعلق کہے سے ہے؟ نبوت سے ہے. 13واں مسئلہ عقیدتنا فی النبوہ، ہمارا عقیدہ نبوت سے متعلق. یہ نبوت سے متعلق ہمارا عقیدہ. 12 عقیدے ہمارے الہیات سے متعلق گزر چکے ہیں اور اب یہ عقیدہ ہمارا نبوت سے متعلق شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نبوت سے متعلق گفتگو ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہے. نعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان النبوۃ، بے شک نبوت، وظیفۃ الہیہ، ایک الہی وظیفہ ہے، الہی کام ہے، اللہ کا کام ہے. نبوت اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ سفارت ربانیہ، اور رب کی سفارت ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ رب کا سفیر ہوتا ہے. سفیر کو یہاں پہ ہم ہندوستان میں ہیں تو مختلف ممالک کے سفیر یہاں ہوتے ہیں، جو اس ملک سے متعلق تمام تفصیلات، ویزا وہی لوگ دیتے ہیں، وہی لوگ آپ کو اجازت نامہ دیتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں ان کے ملک کے اندر، تو وہ سفیر ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رب کا سفیر نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اگر نبوت ایک تو الہی وظیفہ ہے اور ربانی سفارت کا نام ہے، رب کے سفیر کو نبی کہتے ہیں. یجعلہ اللہ تعالی، اس وظیفے کو، اس سفارت کو اللہ قرار دیتا ہے لمن، اس شخص کے لیے، ینتجبہ، جس کو وہ منتخب کرتا ہے، جس کو مجتبا کرتا ہے، جس کو وہ چنتا ہے. وہ یختارہ، جس کو اختیار کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. من عبادہ الصالحین، اپنے صالح بندے میں سے، جو اس کے صالح بندے ہیں، وہ ان صالح بندوں میں جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا سفیر بناتا ہے. وہ اولیائہ، اور اپنے اولیاء میں سے. کون سے اولیاء؟ الکاملین، جو کامل اولیاء ہیں اس کے، اللہ کے، میں سنتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. فی انسانیتہم، فی انسانیتہم، جو اس کے انسانوں میں سے جو کامل اولیاء ہیں ان کو، یعنی کہ وہ جنات میں سے نہیں منتخب کرتا، جن بھی اس کے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جس سے جنات عبادت کرتے ہیں انسان بھی عبادت کرتے ہیں. یہاں بھی صالح ہیں وہاں بھی صالح ہیں، یہاں بھی طالع ہیں وہاں بھی طالع ہیں. تو ایسا نہیں کہ جب وہ نبی بناتا ہے تو جنات میں سے بنائے، نہیں، صالح بندوں میں سے، انسانوں میں سے جو صالح ہوتے ہیں، جو انسانوں اس کے ولی ہوتے ہیں، ان میں سے اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو نبوت عطا کرتا ہے. فَيُرْسِلُهُمْ، بس وہ ان کو بھیجتا ہے، اِلَى سَائِرِ النَّاسِ، تمام لوگوں کی طرف. کیوں؟
لغایت ارشادہم، تاکہ وہ ان کو رشد دے سکیں، ہدایت کر سکیں. کن چیزوں کی طرف؟ الی ما فیہ منافعہم، ہر اس چیز کی طرف جس پہ ان کی منفعت ہے، جس پہ ان کا فائدہ ہے. جس چیز میں بھی لوگوں کا فائدہ ہے وہ بتائیں، دیکھو تمہیں یہاں فائدہ ہے. ومصالحہم، اور کس چیز میں ان کی مصلحت ہے وہ بتائیں. آ کے نبی کا کام بتانا ہماری کس میں مصلحت ہے. کہ دنیا والآخرہ، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک تو یہ ان کے بھیجنے کا مقصد ہوا. وَلِغَرَضِ تنزیہم، اور اس لیے بھیجتا ہے اللہ ان نبیوں کو تاکہ وہ ان کو منزہ کر سکیں، پاک کر سکیں. وَتَزْکِیَتِہم، اور ان کا تزکیہ کر سکیں، وہی پاک کر سکیں. کاہے چیزوں سے؟ کن چیزوں سے پاک کریں؟ من درن مساوئ الاخلاق، برے اخلاق کی کثافتوں سے. جو انسان برے اخلاق سے متزین ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو برے اخلاق اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے نفس میں برائی جمع ہو جاتی ہے. اس برائی سے پاک کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے. وَمَفَاسِدَةِ الْعَادَاتِ، اور جو بری عادتیں، فاسد عادتیں اختیار کر لیتے ہیں، نبیوں کا کام ہے ان کو فاسد عادتوں سے پاک کرنا. وَتَعْلِيمِهِمُ الْحِکْمَةِ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا. والمعرفہ، اور معرفت کی تعلیم دینا. وبیان طریق السعادہ والخیر، اور یہ اس لیے بھیجتا ہے نبیوں کو تاکہ وہ آگے بتائیں کہ اس راستے پر چل کے تمہیں سعادت اور خیر میسر ہوگی. خیر کے اور سعادت کے جو راستے ہیں وہ بتائے. لتبلغ الانسانیہ کمالھا اللائق بہا، تاکہ انسان پہنچ جائے اس کمال کو. لتبلغ، بلغ یبلغ، پہنچنا، تاکہ انسانیت پہنچ جائے کمالھا، اس کمال تک، اللائق بہا، جو اس کے لائق ہے. جس کمال کے لائق انسانیت ہے، انسانیت اس کمال تک پہنچ جائے. فترتفع، لذا وہ بلند ہوتا ہے. الی درجاتہا، نتیجہ کیا ہو؟ جب کمال، انسانیت اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو بلند ہوتی ہے. کتنی بلند ہوتی ہے؟ الی درجاتہا، اتنے درجات تک کہ الرفیع فی الدارین، جو دونوں جہان میں بلند ہے. جو دونوں جہان میں بلند ہے اس تک انسانیت پہنچ جاتی ہے، بلند مرتبہ حاصل کر لیتی ہے. دار دنیا و دار الاخرہ، دارین سے مراد کیا ہے؟ دار دنیا سے اور دار آخرت ہے. دنیا کے راز گھر میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پہنچ جائے. ہم نبوت سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وَنَعْتَقِدُ، اور ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کیا کہ ان قاعدۃ اللطف، قاعدہ لطف، قاعدہ لطف ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، ایک دستور ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ نبی کا ہونا ضروری ہے. جس کی ہم ثابت کرتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ قاعدہ لطف کہلاتا ہے. ان قاعدۃ اللطف، ہم یہ بھی اعتقاد ہے کہ قاعدہ لطف جو ہے علامہ سیاتی معناہا، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے اس معنی سے متعلق کہ کیا معنی ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم اس کے معنی کو بتائیں گے آپ کو. علامہ سیاتی معنی، ان قریب ہم بتائیں گے کہ اس کا معنی کیا، اس کا معنی آنے والا ہے تو کنفرم ہو جائے گا آپ کو کہ معنی کیا ہے. آپ پریشان بالکل نہ ہوئیے اس سے متعلق، ٹھیک ہے نا. توجب، قاعدہ لطف موجب ہوتا ہے، قاعدہ لطف سبب بنتا ہے کس بات کا؟ کہ ان یبعث الخالق اللطیف بعبادہ، کہ مبعوث کرے، بھیجے. کون بھیجے؟ الخالق، خالق بھیجے. کون خالق؟ ابھی خالق کی دو صفت. پہلی بات اللطیف بعبادہ، وہ خالق جو خالق پیدا کرنے والا ہے، ایک صفت. اللطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر لطف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. وہ ایسا خالق ہے جو لطف کرنے والا ہے. تو یہ موجب بنتا ہے قاعدہ لطف. کیا؟ کس بات کو؟ کس کو بھیجے؟ رسولہ، اپنے رسول کو بھیجے. اصل خالق رسولہ، اپنے رسولوں کو بھیجے. کیوں بھیجے؟ لہدایت البشر، تاکہ بشر کی ہدایت ہو سکے. وہ ادا الرسالہ، اور رسالت کی ادائیگی ہو سکے. کون سی رسالت کی ادائیگی؟ الاصلاحیہ، اصلاحی،
جو جس پہ مصلحت ہے چیزوں میں، وَلَيَكُونُوا، اور پھر وہ سب کے سب ہو جائیں سفراء اللہ، اللہ کے سفیر، وہ خلفاء، اور اللہ کے خلیفہ۔ اللہ کے سفیر ہیں وہ لوگ، وہ اللہ کے سفیر بن جائے، اللہ کے خلیفہ بن جائے۔ لہذا اللہ کے اوپر قاعدہ لطف کی بنیاد کے اوپر اپنے بندوں کے ہدایت کے واسطے اور ادائے رسالت کے واسطے ضروری ہے کہ وہ رسولوں کو بھیجے۔ کما نعتقد، بالکل ہم جیسے اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہ تعالی لم یجعل للناس حق تعین النبی، ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کو، لوگوں کو نبی کو معین کرنے کا حق نہیں دیا، او ترشیحہ او انتخابہ، یا اس کو الیکشن کرنے کا یا اس کو انتخاب کرنے کا حق بندوں کو نہیں دیا۔ بندے مل کے چاہیں اسے نبی بنا دیں، نہیں بنا سکتے۔ بندے مل کے چاہیں اسے نبی معین کر دیں، نہیں کر سکتے۔ اسے رسول بنا دیں، اسے امام بنا دیں، یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے بندوں کو حق نہیں دیا۔ وَلَيْسَ لَهُمُ الْخِيَرَ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے میں بندوں کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ بل امر کل ذالک بیدہ تعالی، بلکہ یہ مکمل سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ لأنہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت کو کہاں رہنا چاہیے، کون اس کا رسول بنے، یہ وہ زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ولیس لہم ان یتحکموا، اور حق نہیں ہے بندوں کو، ناس کو، ان یتحکموا کہ تحکم کریں، یعنی بغیر دلیل کے کوئی کام کریں، کس سلسلے میں؟ فی من یرسلہ، ان کے متعلق جن کو اللہ نے بھیجا ہے، ہادین، ہادی کی شکل میں بھیجا، وہ مبشرن، بشارت دینے والا بھیجا، وہ نذیرن، نذرات کا ڈرانے والا بنا کے بھیجا، ان کے متعلق کوئی تحکم کریں یہ حق مندوں کو نہیں ہے۔ ولا ان يتحكموا فيما جاء به من احکام و سنن و شریعہ، اور نہ ہی ان چیزوں کے متعلق تحکم کریں کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حکم نازل کیا ہے، جو اللہ کی سنت ہے اور جو اللہ کی شریعت ہے۔ نہ دین احکام، نہ شریعت، کسی کے بارے میں اتنی سی بھی بات کرنے کا کوئی حق امت کے پاس میں نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ باقی اور بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔